بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم بحمد اللہ۔ آج ہمارا درس نمبر 71 ہے۔ آج کا ہمارا موضوع جانور کو ذبح کرنے کے مسائل کے حوالے سے ہوگا۔ الحمدللہ 70 دروس ہمارا مکمل ہو چکا، تو باب العیدین چل رہا تھا قربانی کے حوالے سے، اور بالخصوص عمومی طور پہ جانور کو ذبح ہر موقع پر کیا جاتا ہے، لوگ کرتے ہیں، اس کا گوشت بھی تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن اکثریت جو تعداد ہے اس کی کہ جانوروں کو ذبح جو قربانی کے دن کیا جاتا ہے، بہرحال خصوص کا معاملہ ہو یا عموم کا معاملہ ہو، مطلقاً آج جانور کو ذبح کرنے کے حوالے سے چند گزارشات عرض کریں گے، چاہے وہ قربانی کا جانور ہو یا کسی اور مواقع پر اس کو ذبح کیا جا رہا ہو، تو اس میں کیا طریقہ کار ہے شرعی، اس کے کیا مسائل ہیں، تو اس کو آج ہم ذکر کریں گے۔ جو رگیں ذبح میں کاٹی جاتی ہیں وہ 4 ہوتی ہیں۔ جانور کی جو رگیں کاٹی جاتی ہیں وہ کتنی ہوتی ہیں؟ 4 ہوتی ہیں۔ حلقوم یہ وہ ہے جس میں سانس آتی ہے، سانس جس میں آتی جاتی ہے ایک رگ اس کے لحاظ سے ہے، دوسری جس رگ کے اندر کھانا پینا ہوتا ہے، اور تیسری اور چوتھی اس کی اغل بغل کی 2 رگیں ہیں جن کے اندر خون کی روانی ہوتی ہے۔ ذبح کی 4 رگوں کے اندر 3 کا جو ہے نا کٹ جانا یہ کافی ہے۔ اگر 4 رگیں جانور کی نہ کٹیں، 3 کٹ گئیں تو جانور کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا۔ یعنی 3 کے لحاظ سے یہ کہتے ہیں کہ اکثر کے لیے وہی حکم ہوتا ہے جو کل کے لیے ہوتا ہے، مطلب اگر 3 رگیں بھی کٹ گئیں تو سمجھو 4 کٹ جائیں گی، تو بہرحال کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر جانور کی 4 رگیں آپ نے کاٹی ہیں اور 4 رگوں میں سے اکثر حصہ اس کا کٹ گیا تو جانور حلال ہو جائے گا، اور اگر 4 جو ہے رگیں وہ تھوڑی تھوڑی کٹیں یا 4 رگیں آدھی آدھی کٹیں تو اس صورت کے اندر جانور جو ہے وہ حلال نہیں ہوگا، بلکہ جانور کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ اگر 4 رگیں کاٹنی ہیں یا 3 کاٹنی ہے تو اس کا اکثر حصہ کاٹا جائے 3 رگوں کا، یا جو ہے نا آدھا آدھا اگر کٹ گیا، آدھا آدھا بقیہ رہ گیا تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ ذبح کرنے والا جو شخص ہے جانور کب حلال ہوگا؟ تو اس کے لیے چند شرائط ہیں، یہ شرائط پائی جائیں گی تو حقیقی معنی کے اندر جانور جو ہے وہ حلال کیا ہوا تصور کیا جائے گا۔ ذبح کرنے والا شخص عاقل ہو، نمبر 1۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ مجنون یا اتنا چھوٹا بچہ نہ ہو جو بے عقل ہو۔ ہاں اگر بچہ چھوٹا ہے، اس کے اندر عقل سلامت ہے، مطلب وہ اس چیز کو سمجھ سکتا ہے، اس کا فہم رکھتا ہے، اتنی سوچ سمجھ رکھتا ہے، اتنی ذہانت رکھتا ہے، اور اس کے حلت کے حوالے سے، حلال ہونے کے حوالے سے جو چیزیں ہیں کہ اتنی رگوں کا کٹنا ضروری ہے، ان سب کو اگر وہ بخوب اچھی طرح واقف ہے، سمجھ سکتا ہے، تو جانور کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا، اس کا ذبیحہ جو ہے وہ حلال ہے۔ ذبح کرنے والا جو شخص ہے وہ مسلم ہو یا کتابی، مسلمان ہو یا کسی کتاب پر ایمان رکھنے والا ہو۔ مشرک اور مرتد کا ذبیحہ جو ہے یہ حرام ہے۔ مشرک جنہوں نے اللہ کریم جل جلالہ کی ذات و صفات کے ساتھ برابر کا کسی کو شریک ٹھہرایا، اور مرتد اس شخص کا ذبیحہ جو ہے وہ حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ کتابی اگر غیر کتابی ہو گیا تو اس کا ذبیحہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ پہلے کتابی تب غیر کتابی ہو تو اس کا ذبیحہ نہیں کھایا جا سکتا۔ غیر کتابی اگر کتابی ہو گیا تو اس کا ذبیحہ کیا ہے؟ یہ حلال ہے۔ اور معاذ اللہ، اللہ معاف کرے، مسلمان اگر کتابی ہو گیا تو اس کا ذبیحہ کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا، اس کا ذبیحہ نہیں کھایا جا سکتا، کیونکہ یہ مرتد ہے کہ ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسری کی طرف کیا ہو جانا؟ منتقل ہو جانا۔ لڑکا ایسا ہے کہ اس کے والدین میں سے ایک کتابی ہے اور ایک غیر کتابی ہے، ایک کتاب پر ایمان رکھتا دوسرا نہیں رکھتا، تو اس کو کتابی قرار دیا جائے گا، اور اس کا ذبیحہ کیا ہے؟ حرام ہے، اور اس کا ذبیحہ کیا ہے؟ حلال سمجھا جائے گا۔ اگر لڑکے کے والدین میں سے ایک کتابی ہو اور ایک غیر کتابی ہو تو اس کو کتابی قرار دیا جائے گا، اور اس کا ذبیحہ کیا سمجھا جائے گا؟ حلال سمجھا جائے گا، اس کو ہم کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ مسئلہ بھی سماعت کیجئے کہ تنہا نام ہی ذکر کیا جائے۔ اللہ کریم جب وقت ذبح جانور کو ذبح کرنا مقصود ہو تو اللہ کریم جل جلالہ کا نام ذکر کریں۔
یا اللہ کریم جل جلالہ کے نام کے ساتھ اس کی صفات کا ذکر کیا جائے تو دونوں صورت میں جانور کیا ہے حلال ہو جاتا ہے. یا اللہ کا نام لیں تو بھی ٹھیک ہے، یا اللہ کے نام اس کی صفات کا ذکر کیا جائے تو بھی ٹھیک ہے. مثلا اللہ اکبر، اللہ یہ اللہ اس میں ذاتی ہے، اس کا حقیقی نام ہے. اکبر، اللہ اعظم، یہ آگے صفات ہیں. وہ اللہ جو بڑا ہے، وہ اللہ جو بہت بڑا ہے. یا سبحان اللہ، یہ جتنے بھی کلمات ہیں صفات کے ساتھ، تو کہتے ہیں ان کے ساتھ بھی کیا ہے جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے. جانور کیا ہو جائے گا حلال ہو جائے گا دونوں صورتوں کے اندر. خود ذبح کرنے والا اللہ کریم جل جلالہ کا نام اپنی زبان سے کہے، اگر یہ خود خاموش رہا اور دوسرے نے نام لیا، اس سے یاد بھی تھا بھولا نہ تھا، تو جانور کیا ہے حرام ہے. کہتے ہیں جو شخص ذبح کرے وہ خود اللہ کا نام لے، اگر اس سے یاد تھا جان بوجھ کے اس نے اللہ کا نام نہیں لیا، کوئی دوسرا شخص کھڑا ہے اس نے اللہ کا نام لے لیا، تو کہتے ہیں جانور حلال نہیں ہوگا، جانور کیا ہو جائے گا حرام ہوگا. اللہ اکبر. نام الہی، کہتے ہیں اللہ کریم جل جلالہ کا نام لینے سے ذبح پر نام لینا مقصود ہو. اگر کسی دوسرے مقصد کے لیے اللہ کا نام لیا، بسم اللہ پڑھی اور ساتھ ذبح کرنے کر دیا، تو کہتے ہیں بسم اللہ پڑھنا مقصود نہیں تو جانور حلال نہ ہوا. کہتے ہیں مقصود بھی یہی ہو کہ جب اللہ کا آپ نام لے رہے ہیں تو جانور کو ذبح کرنا مقصود ہو. کسی اور مقصد کے لیے اگر آپ نے بسم اللہ کو پڑھا یا اللہ کا نام لیا، جس طرح چھینک آئی کہا الحمدللہ، تو اب اس کا تعلق تو چھینک کے ساتھ بن گیا، تو اب وہ مقصد تو نہ رہا. تو کہتے ہیں ایسے مقاصد جو دوسرے لحاظ سے ہوں، جن میں اللہ کا نام یا اس کی صفات کو ذکر کی گئی ہوں، تو کہتے ہیں پھر اس سے جانور حلال نہیں ہوگا. تو بہرحال مقصد بھی یہی ہو کہ میں اس اللہ کا نام لینے سے کیا کر رہا ہوں، اس جانور کو حلال کر رہا ہوں. اللہ اکبر. ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام نہ لے، تب بھی جانور کیا ہو جائے گا حرام ہو جائے گا. ہاں بوقت ذبح تسبیح کو پڑھنا، مطلب بوقت ذبح اگر اللہ کا نام لیا، بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر پھر اس جانور کو کسی کی طرف منسوب کر دیا کہ یہ 11ویں شریف والوں کا ہے یا داتا صاحب کا، یا پہلے سے وہ جانور منسوب ہے لیکن بوقت ذبح اللہ کا نام لیا، تو جانور کیا ہو جائے گا حلال ہو جائے گا. یہ تب صورت حرام بنے گی کہ جب ہم بوقت ذبح اللہ کا نام نہیں لیں گے. مطلب میں جانور ذبح کر رہا ہوں اور میں 11ویں والے کے نام پر ہی اس کو ذبح کرتا ہوں، اللہ کی تسبیح اس کی پاکیزگی کو چھوڑ کر میں اس نام سے اس کو ذبح کرتا ہوں. منسوب کرنا اور ہوتا ہے، بوقت ذبح نام لینا اور ہوتا ہے. جس طرح کفار کہتے ہیں بسم اللہ اللات والعزا، وہ لات و عزا کے نام سے کیا کرتے جانور کو ذبح کرتے، تو اس صورت میں کیا ہو جاتا جانور حرام ہو جاتا. اچھا جی، آگے کہتے ہیں کہ جس جانور کو ذبح کیا جائے، کہتے ہیں وہ بوقت ذبح زندہ ہو، اگرچہ اس کی حیات کا تھوڑا ہی حصہ باقی رہ گیا ہو، تو تب کیا جانور حلال ہوگا. ذبح کے بعد خون نکلنا یا جانور میں حرکت پیدا ہونا یوں ضروری ہے کہ اس سے اس کا زندہ ہونا کیا ہو جاتا ہے معلوم ہو جاتا ہے. ایک مسئلہ یہ بھی سماعت کیجیے. کہتے ہیں بکری ذبح کی اور خون نکلا مگر اس کے اندر حرکت پیدا نہ ہوئی. بکری آپ نے ذبح تو کی ہے، خون نکلا مگر اس کے اندر حرکت پیدا نہ ہوئی. اگر ویسا خون ہے جس سے جانور زندہ جانور میں حلال ہوتا ہے تو کیا ہے حلال ہے. بیمار بکری ذبح کی اور اس کے منہ کی حرکت ہوئی، اور اگر حرکت یہ ہے کہ اس نے منہ کھول دیا تو کیا ہے جانور حرام ہے. اگر اس نے منہ بند کر لیا بوقت ذبح تو جانور کیا ہو جائے گا حلال ہو جائے گا. آنکھیں کھول دی تو وہ بکری کیا ہو جائے گی حرام ہو جائے گی. اگر اس نے آنکھوں کو بند کر لیا تو بکری کیا ہے حلال ہو جائے گی. اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر بکری بوقت ذبح بعد میں اس نے اپنے پاؤں کو پھیلا دیا تو حرام ہے. اگر اس نے اپنے پاؤں کو سمیٹ لیا تو یہ بھی اس بات پر جواز ہے کہ وہ بکری کیا ہے حلال ہو جائے گی. اسی طرح ہر وہ چیز کہ اس کی حرکات و سکنات سے علم ہو جائے کہ یہ بکری کیا ہے زندہ تھی بوقت ذبح، تو اس کا حلال ہونا تصور کیا جائے گا، بوقت صورت اس کا حرام ہونا ہی تصور کیا جائے گا. یہ بھی مسئلہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں مستحب یہ ہے کہ جانور کو لٹانے سے پہلے چھری کو تیز کر لیا جائے اور لٹانے کے بعد چھری تیز کرنا یہ مکروہ ہے. یوں ہی جانوروں کو پاؤں پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے ذبح کا جہاں پہ ذبح کیا جاتا ہے وہاں تک لے جانا یہ مکروہ ہے. جانوروں کے سامنے چھری کو تیز مت کیا جائے، اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور ہر وہ شے جو مخلوق کے خدا کو تکلیف دے اس سے شرعی حساب سے منع کیا گیا ہے.
یہ بھی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس طرح آپ نے جانور ذبح کیا یا جانور آپ نے اس انداز میں ذبح کیا کہ چھری جو ہے وہ حرام مغز تک پہنچ جائے یا سر کٹ کے جدا ہو جائے تو کیا ہے؟ مکروہ ہے، مگر ذبیحہ کھایا جائے گا۔ یعنی کراہت اس فعل میں ہے نہ کہ ذبیحہ کے اندر، مطلب مکمل سر کا کٹ جانا، اس صورت میں جانور تو حلال ہو جائے گا۔ ہاں کہتے ہیں کراہت ہے اس فعل کے اندر، اس کام کے اندر جو آپ نے کام کیا، اور وہ کام کیا تھا کہ آپ نے جانور کے سر کو اس کے بدن سے جدا کیا، لیکن اس کے حلال ہونے کے اندر کوئی کراہت نہیں ہے، وہ جانور کیا سمجھا جائے گا؟ حلال سمجھا جائے گا۔ یہ بھی کہتے ہیں عوام الناس کے اندر یہ مسئلہ مشہور ہے کہ ذبح کرنے میں اگر سر جدا ہو جائے تو کھانا اس کا مکروہ ہے۔ کہتے ہیں یہ فقہاء نے اپنی کتب کے اندر نہیں لکھا، یہ بس عوامی باتیں ہیں، تو بہرحال اس کا کوئی اعتبار و یقین نہیں کیا جائے گا۔ تو ایسی صورت میں اس جانور کا کھانا بھی حلال ہے جس کا سر جو ہے اس کے بدن سے کیا ہو جائے؟ جدا ہو جائے۔ کہتے ہیں ہر وہ فعل، ہر وہ کام جس سے جانور کو تکلیف ہو، بلا فائدہ جس سے تکلیف پہنچے، مطلب مثلاً جانور میں ابھی حیات زندگی باقی ہے اور ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کی کھال کو اتار لینا، ذبح کرنے کے فوراً بعد اس کی کھال کو اتارنا، ابھی تک اس کا جسم ٹھنڈا نہیں ہوا، کہتے ہیں یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح بعض صورتوں کے اندر جس سے ہر وہ چیز جو جانور کو تکلیف پہنچائے اس صورتوں کے اندر کراہت ہے، تو لہٰذا اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں سنت یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت اس کا منہ جو ہے وہ قبلہ شریف کی طرف کیا جائے، اور اگر ایسا نہ کرنا یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اس کے علاوہ مزید بھی مسائل جو ہے بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں مسلمانوں نے جانور ذبح کر دیا اور اس کے بعد مشرک نے اس پر چھری پھیر دی تو جانور حرام نہ ہوا کیونکہ ذبح پہلے سے ہو چکا ہے۔ اسی طرح اس کے برعکس یہ ہے کہ اگر مشرک نے ذبح کر ڈالا اور بعد میں مسلم نے اس پر چھری پھیر دی تو جانور کیا ہو جائے گا؟ حرام تصور کیا جائے گا۔ تو مسئلہ تو یہ ہے نا کہ بوقت ذبح ہم نے اعتبار کرنا ہے کہ ذبح کرنے والا شخص عاقل بالغ مسلمان سمجھدار ہو یا کتابی ہو، تو تب بھی اس کا ذبیحہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ حلال ہوگا۔ مستحب یہ ہے کہ بوقت ذبح بسم اللہ اللہ اکبر کہا جائے، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کے درمیان واو کا اضافہ نہ کیا جائے، اور اگر بسم اللہ واللہ اکبر بھی کہہ دیا تو اس صورت کے اندر بھی جانور کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا، اس کے اندر کوئی حرج واقع نہیں۔ بعض علماء نے منع کیا کہ واو کا اضافہ نہ کیا جائے، بعض علماء نے واو کو قراءت کے ساتھ بھی تعبیر کیا، لیکن برحق یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں جانور جو ہے حلال ہو جائے گا، لیکن اس میں افضل اور اعلیٰ یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر ہی کہا جائے اور اس کے ساتھ کیا جانور کو ذبح کیا جائے۔ اس کے علاوہ یہ بسم اللہ جو پڑھنے کا مقصد ہے وہ مقصود وہی ہو کہ میں جانور ذبح کرنے کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ اللہ کریم جل جلالہ کا نام لے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا کوئی اور مقصد اس کا اللہ کے نام لینے کے مقصد اور نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔